نحمده نصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کہیے زور سے سبحان اللہ. قبل اس کے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے. سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، ہم گناہگاروں کو شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی کا مزدہ جافزہ سنانے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کرے. ایک بار اور جھوم کے درود پاک سنا دیجئے. ایک بار اور جھوم کے درود پاک سنا دیں. فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت. ذرا زور سے بولو اعلی حضرت. ذرا زور سے بولو. ارے بھولا کلا کا سنی مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ خدا تیرا اعلی، رسول تیرا اعلی، غوث تیرا اعلی، خواجہ تیرے اعلی، اور مرشد طریقت تیرا اعلی. سبحان اللہ. پھر اگر یہ مرید اعلی نہ ہوگا تو کون اعلی ہوگا؟ سبحان اللہ. ادنا اور ہے، اعلی یہ ہے. اللہ اللہ. اب ذرا سمجھو. اللہ اللہ. ادنا کی بات سنو. کہیں دھوکے دھڑی میں، دھکے مکے میں کہیں حرم پہنچ گئے تھے. کہاں پہنچ گئے تھے؟ حرم شریف میں پہنچ گئے تھے. یہ نابینا، یہ اندھے جب حرم میں پہنچ گئے تو حرم میں بھی ڈھونڈتے تھے، کعبے میں بھی ڈھونڈتے تھے گنگوہ کا رستہ. ہمیں بتاؤ گنگوہ کہاں ہے؟ اٹھاؤ مرثیہ گنگو ہی دیکھو. یہ تمہارا پیر ہے، یہ تمہارا مولوی ہے، یہ تمہارا مولانا ہے کہ حرم میں پہنچے. ارے سنی سوچتا ہے حرم ہوگا سجدہ ہوگا، حرم ہوگا رکوع ہوگا، حرم ہوگا عبادت ہوگی، حرم ہوگا بندگی ہوگی. اور یہ حرم میں ڈھونڈ رہے. بتاؤ گنگوہ کا راستہ کدھر ہے؟ اللہ اللہ. یہ تمہارا پیر ہے، یہ تمہارا مولوی ہے، یہ تمہارا مرشد ہے، یہ تمہارا مرشد طریقت ہے، اور یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے. جب حرم میں پہنچے تو ارشاد فرمایا حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اور عرض کرتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا جلوہ دیکھو. میری آنکھوں سے تو ہمیں پھر آ گیا عشق یاد. ذرا زور سے کہہ دو. محبت یاد آ گئی، پیار یاد آ گیا، دیوانگی یاد آ گئی. میری آنکھوں سے پتا چلا. آنکھیں بدلی نظارہ بدل جاتا ہے، نظریں بدلی حالات بدل جاتے. ہم نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا اٹھاؤ تاریخ دیکھو. جب مجنو کو تانا دیا اے مجنو تو نے کس لیلا سے پیار کیا ہے؟ عشق نہ کر، عشق کو بدنام نہ کر. وہ لیلا رنگ سولا ہے، وہ لیلا آنکھیں چھوٹی ہے. اتنا جملہ سنا مجنو کے عشق کو جلال آ گیا. فرماتے نادان کیا کہہ رہا؟
نادان کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو نگاہیں مجنوں لگا کر دیکھ تو تجھے لیلا نظر آئے گی. وہ چلا دلی والا، وہ بھوپال دلی والا، ابو جہل کی نظر سے نبی کو نہ دیکھو، ادبا کی نظر سے نبی کو نہ دیکھو، شیبہ کی نظر سے نبی کو نہ دیکھو. نبی کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو. فاتح کشمیر، حشمت شمشیر. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اللہ اللہ. اے بھولا مسلمان، میں کیا بتاؤں، کیا عرض کروں؟ سن لو حضور مشاہد ملت کی زندگی کیا تھی، ان کا فرمان کیا تھا. سن لو او مشاہدیوں، سنو او برکاتیوں، سنو او حکمتیوں، سنو او چشتیوں، سنو او رضویوں، سنو او قادریوں، سنو. قادری ہونا کام نہ آئے گا، چشتی ہونا کام نہ آئے گا، واقعی ہونا کام نہ آئے گا، برکاتی ہونا کام نہ آئے گا. اگر مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو ہے سلسلہ رسالت، فاتح کشمیر، حشمتی شمشیر. حضرات، بزم رضائے خواجہ کی جانب سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضرت جو بھی حوالہ پیش کریں گے، ایک حوالہ غلط ثابت کرنے پر 1,00,000 روپیہ انعام. الحمدللہ. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزما. اللہ اللہ. اب آ جائیے، وہی اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں بریلی شریف میں بیٹھے ہیں اور پکار کے گنگنا رہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اللہ. عشق تیرے ستے، ذرا زور سے بولو. عشق تیرے ستے اور جلنے سے چھٹے سستے. علماء کرام تشریف فرما ہے، ذمہ دار علماء موجود ہیں اسٹیج پر. اللہ اللہ. میرے اعلیٰ حضرت کا کلام، سبحان اللہ، کیا بلاغت نظام ہے. سبحان اللہ. جتنی بھی تشریح کرو کم ہے. حضرت توجہ چاہیں گے ذرا سے. میرے آقا نے مطلق فرمایا ہے، مولانا عباس صاحب، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. وہ آگ لگائی ہے جو آگ ہے. اللہ اللہ. اب ذرا حدیث پاک کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتے چلو تو پتا چلے گا. اگر ماں سے پیار ہے تو جنتی ہے، باپ سے پیار ہے تو جنتی ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. پڑھتے چلے جاؤ. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. ذرا زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بات آ گئی ہے پیارے، آگے بڑھو. سبحان اللہ. اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ نغمہ ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. اے میرے اعلیٰ حضرت سرکار، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اے داڑھی تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے سجدہ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے نماز تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے روزہ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے زکات تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے حج تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اعلیٰ حضرت کے مزار مبارک سے جواب آ رہا، ادریس بنیاد ہوگی تو عمارت ہوگی، بنیاد ہوگی تو عمارت ہوگی. جب عشق ہوگا داڑھی کام کرے گی، جب روزہ ہوگا داڑھی کام کرے گی، جب محبت ہوگی نماز کام کرے گی. اور عشق رسول نہیں تو کچھ نہیں. میں نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا اٹھاؤ تاریخ دیکھو. کیا وہ سجدے والا نہ تھا؟ کیا وہ عبادت والا نہ تھا؟ کیا وہ بندگی والا نہ تھا؟ کیا وہ علم والا نہ تھا؟ کیا وہ جنت والا نہ تھا؟ کیا وہ خدا والا نہ؟ سب تھا مگر مصطفیٰ والا نہ تھا. او چلو چلی والو بتاؤ. ارے آج بھارت میں ان کی حکومت ہے غیر مسلموں کی،
حکومت ہماری نہیں ہے، حکومت ان کی ہے، گورنمنٹ ان کی ہے، جن کے پجاری یہ گھنٹا بجانے والے، مگر جب بارگاہ مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، دولت کونین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر کال کا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، ناموں میں پیغمبر کو ہاتھوں سے لگا لے۔ سبحان اللہ سبحان او اللہ۔ چلا چلی والا، نہ تم نے حفظ الایمان لکھی ہوتی، نہ برائے قاطعہ لکھی ہوتی، نہ آپ کے دور کا رشتی پیدا ہوا ہوتا۔ بے شک یہ رشتی غیر حلالی اولاد تمہاری ہے، نہ تم نے رسول کی توہین ہوتی ہوتی، نہ آج رشدی کو یہ ہمت ہوئی ہوتی۔ ہماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ذرا مجھے بتاؤ کس بنا پہ نکالا گیا ہے؟ اللہ اللہ، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیمی سجدہ نہ کیا، لعنت کا طوق ڈالا، نکال دیا۔ اب ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، ادھر دیکھو بھائی، ذہن لگائیے ذرا سی توجہ چاہتا ہوں۔ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہوا تو دیکھا ابلیس بیٹھا رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا؟ اتنی عبادت کری، اتنی بندگی کری، اتنی ریاضت کری، اللہ ہی اللہ کرتا رہا، باہر پھینک دیا گیا۔ فرمایا اچھا میں خدا کی بارگاہ میں تیری عرضی لے کے جا رہا ہوں۔ بارگاہ الہی میں اللہ کے نبی نے عرض کیا، مولا ابلیس اپنی غلطی پہ نادم ہے، تو اس کی خطا کو معاف فرما دے، تو اس کی خطا کو معاف فرما دے۔ رو رہا، دیکھا نہیں جا رہا۔ رب نے ارشاد فرمایا یہ اس کا دھوکہ، یہ اس کا دھوکہ ہے۔ عرض کیا مولا بہت نادم ہے، معاف فرما دے۔ رب نے فرمایا اچھا جاؤ اس سے کہہ دو ہم تمہاری غلطی معاف کر دیں گے، ہم تمہاری خطا معاف کر دیں گے، تم مزار آدم پر چلے جاؤ سجدہ کر لو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مزار آدم پر چلے جاؤ سجدہ کر لو۔ اب اللہ کے پیارے نبی بڑے خوش واپس تشریف لائے، فرمایا ابلیس تیرا کام ہو گیا۔ پوچھا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے تیری معافی قبول کرنے کا وعدہ فرما لیا۔ فرمایا جاؤ مزار آدم پر جا کر سجدہ کر لو، ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ تو کیا بولتا ہے؟ ارے حضرت آدم سامنے تھے تو سجدہ نہ کرا، آدم سامنے تھے تو سجدہ نہ کرا، اب مزار پہ جا کے سجدہ کروں گا۔ اللہ اللہ، اے میرا بھولا مسلمان، تو نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ واقعی میں تو شیطان دھوکہ دے رہا تھا، رو نہیں رہا تھا۔ اے کلو کا بھولا نوجوان، اے بمبئی کا خوش عقیدہ مسلمان، رب نے یہ نہیں فرمایا مینا میں جا کے سجدہ کر لو، عرفات میں جا کے سجدہ کر لو، حرم میں جا کے نہیں، جنت میں جانا ہے تو مزار پہ جا۔ توبہ قبول کرانا ہے تو مزار پہ جا، خدا کو راضی کرنا ہے تو مزار پہ جا۔ اللہ اللہ، نتیجہ یہ ہوا کہ توبہ قبول نہ ہوئی، واپس کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، اب کچھ بات سمجھ میں آئی، یعنی ان کا لکڑ دادا مزار پہ نہ گیا، ان کا لکڑ دادا مزار پہ نہ، اگر مزار پہ چلا جاتا تو جنتی ہو جاتا، مزار پہ جا کے سجدہ کر لیتا تو حوریں مل جاتی، مزار پہ جا کے سجدہ کر لیتا تو غلبہ مل جاتے۔ تو جب ان کا لکڑ دادا مزار پہ نہ گیا تو آج ان کی اولاد مزار پہ کیسے چلی جائے گی؟ ارے جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ ارے غالب یہ تیرے جانے کی بات نہیں ہے، یہ غریب نواز کے بلانے کی بات۔ اللہ اللہ، بات آ گئی ہے، جھوم کے درود پاک سنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد ماجد کرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو وہی بات عرض کر رہا تھا، پھر پڑھ لو، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، یہ ہے نارے نمرود روشن ہو رہی ہے، جل رہی ہے۔ چھپکلی نے دیکھا، دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد اس نے اس آگ کو پھونک دیا، اگرچہ اس کے پھونکنے سے وہ آگ تیز نہ ہوئی، مگر رب نے دیکھا یہ چھپکلی عداوت میں چلی، یہ چھپکلی دشمنی میں چلی، اللہ تعالیٰ نے ایک چھپکلی کے مارنے پر 100 نیکیاں کرائی۔ ذرا زور سے کہہ دو، آج وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے؟ ارے برا نہیں، بلکہ چھپکلی کو مار دو اور نیکی حاصل کر لو۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کوئی درد دل والا بھی تھا، کوئی عشق والا بھی تھا، کوئی محبت والا بھی تھا، کوئی پیار والا بھی تھا۔ وہ مینڈک دوڑا ہوا تالاب کے کنارے گیا، زبان حال سے عرض کیا، اے تالاب ایک قطرہ پانی کا مجھے دے دے۔ کیا کرے گا؟ یہ نارے نمرود بجھانا ہے۔ تو تالاب نے پکار کے کہا، کہاں اتنی بڑی آگ، کہاں یہ ننھا سا قطرہ، کہا میرا رب کثرت اور قلت نہیں دیکھتا، وہ تو محبت دیکھتا ہے، وہ تو پیار دیکھتا ہے، وہ تو عشق دیکھا کرتا ہے۔ میں اپنی محبت کا اظہار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ ایک ننھا سا قطرہ لیا، لے جانے کے بعد آگ میں ڈال دیا، اگرچہ آگ سرد نہ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ پوری برادری بچ گئی، مینڈک کو مارنا ناجائز قرار دے دیا گیا۔ ہم نے پوچھا ہے مینڈک تم کیسے بچے، تمہاری برادری کیسے بچی؟ تو مینڈک نے کہا میں نے سن رکھا تھا محبت بڑی پیاری چیز ہے، عشق بہت عمدہ چیز ہے، میں نے محبت کا اظہار کر دیا، میرے رب نے اسے قبول فرما کے مجھ کو بھی بچایا، میری پوری برادری کو بچا لیا۔ اللہ اللہ۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، مگر یہ چھپکلی جو ہے کسی کو کاٹتی نہیں، اور اگر کاٹ لے تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس نے نبی سے عداوت کری تھی، اللہ نے اس کے منہ میں زہر دے دیا۔ میں نے کہا مینڈک تم کو کیا ملا؟ کہا اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت کی تھی، پروردگار عالم نے مجھ کو زہر مورا دے دیا۔ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے، حکیم کہے گا نہیں بچے گا، طبیب کہے گا نہیں بچے گا، ڈاکٹر کہے گا نہیں بچے گا، میرا زہر مورا لگا دو، سارے زہر کو کھینچ لے گا، مرنے والے کو بچا لے گا۔ پھر پڑھ لیجئے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور آگے چلیے، وہی مینڈک کی چربی ہم نے ہاتھوں میں لگا لی، دنیا کی آگ کو ہاتھوں میں لے لیا، اب وہ جلا نہیں رہی ہے، خاکستر نہیں کر رہی ہے، آبلے نہیں ڈال رہی ہے۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ آگ نے کہا تمہارے ہاتھوں میں نبی سے محبت کرنے والے مینڈک کی چربی لگی ہوئی ہے، ہم تمہیں جلا نہیں سکتے، ہم تمہیں خاکستر نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا اے آگ، اگر نبی سے مینڈک محبت کر لے اور اس کی چربی لگا لی جائے تو دنیا کی آگ اثر نہ کرے، ہم نے تو احمد مختار سے محبت کی، سید الابرار سے محبت کی ہے، تو جہنم کی آگ ہمیں کیسے جلا دیجیے؟ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اللہ۔ اے میرا بھولا مسلمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مسلک الحمدللہ یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلا کرتے ہیں تو اس ارادے سے نکلتے ہیں جہاد میں جا رہے ہیں، مر گئے تو شہید، واپس آئے تو غازی۔ اے کنہ کا بھولا نوجوان، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ نبی کو لکھ دیا کہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ زور سے بولو، زور سے بولو، معاذ اللہ۔ اے میرا بھولا مسلمان، یہ کتابیں رکھی ہے، جس مائی کے لال کی ماں نے دودھ پلایا ہے، سامنے آئے حشمت علی کا پوت کاٹ کے نہیں بول رہا ہے، کلّا کے میں کاٹ کے بول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 1 لاکھ لوگ تو چلے آؤ۔ اللہ نبی کے بارے میں لکھ دیا، نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، بولیے معاذ اللہ، زور سے بولو، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اے کلّا کا نوجوان، تیری قبر میں حضرت جی نہ جائیں گے، تیری قبر میں کلّا کا یہ دھندا نہ جائے گا، تیری قبر میں بمبئی کی یہ بلڈنگ نہ جائے گی، تیری قبر میں تیری بیوی نہ جائے گی، تیری قبر میں تیرا بیٹا نہ جائے گا، تیری قبر میں تیری ماں نہ جائے گی، تیری قبر میں تیرا باپ نہ جائے گا۔ قبر میں کام آئے گا تو احمد مختار کام آئے گا، سید الابرار کام آئے گا۔ اللہ اللہ۔
آج تو دنیا کے لیے وہابیوں سے مسافہ کر رہا، وہابیوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا، وہابیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا. اللہ وہ عزیزی نہیں، وہ رضوی نہیں، وہ برکاتی نہیں، وہ حشمتی نہیں، وہ مشاہدی نہیں، وہ چشتی نہیں جو وہابیوں کے ساتھ کھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہابیوں کے ساتھ کھاتے حشمتی لیبل نہ لگاؤ، عزیزی لیبل نہ لگاؤ، برکاتی لیبل نہ لگاؤ، چشتی لیبل نہ لگاؤ، لگانا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا لیبل لگاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مشاہد ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مشاہدی ہیں اور وہابی کے ساتھ چائے پی لیا. ارے لعنت ہے تیرے مشاہدی ہونے. کیسا مشاہدی؟ ہم عزیزی ہیں وہابی کے ساتھ کھانا کھا رہے. ارے کیسا عزیزی ہے؟ لعنت ہے ایسے عزیزی ہونے پر. کیا حضور حافظ ملت کا یہ مشن تھا؟ کیا حضور مشاہد ملت کا یہ مشن تھا؟ کیا حضور سید العلماء کا یہ مشن تھا؟ کیا اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام تھا؟ خدا کی قسم ان بزرگوں کا یہ پیغام تھا. جائے کبھی جائے مگر مسلک اعلیٰ حضرت نہ جانے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ سنا. او بنگارے کے دھندا کرنے والوں سیٹھیوں، او بمبئی کے پیارے نوجوانوں، اس قبر کا انتظام کرو جو تمہیں 7 مرتبہ آواز دیتی. سبحان اللہ. یہ بھنگار کا دھندا نہیں جائے گا، یہ دکانیں نہیں جائیں گی. وہاں کام آئے گا تو نبی مختار کام آئے گا، بے شک سید الابرار کام آئے گا. بے شک. اور میاں اللہ سلے کلی مولویوں سے بھی بچائے. ابھی فتح پور میں ممبر پہ میں نے کہا اس قوم سے مجھے شکایت نہیں ہے، مجھے اس قوم سے شکایت ہے ان پلپلے مولویوں سے، ان سلے کلی مولویوں سے. جدھر دیکھی لوٹی ووٹی ادری لگائی لوٹا پوٹی. رسید قبضہ جی حضور سید رسید قبضہ. ارے کیا کر رہا تو؟ کون دیتا ہے تیرے کو اونچا؟ سبحان اللہ. آج ان نام نہاد مولویوں نے دین کو تباہ کر دیا، دین کو برباد کر دیا، قوم کو گمراہ کر دیا. وہابیوں کے ساتھ کھا کے، وہابیوں کے ساتھ چائے پی کے ان بھولے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا. مگر اے میرا بھولا مسلمان، خدا کی قسم جو مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل پیرا ہے وہی مفتی ہے، وہی عالم ہے، وہی پیر ہے. اللہ اللہ. صفحہ اس کا 12. کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولو. 12. نبی کے بارے میں صاف لکھ دیا، نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. اور اگر یہ جانے لگے اللہ اللہ سنی بیچارے اجمیر شریف، میں نے تو الحمدللہ صاف کہہ دیا مظہر اعلیٰ حضرت سیمینار ہو نہ ہو مگر کسی سلے کلی سے ایک پیسہ مت لینا. صاف کہہ دیا. پوچھ لو انہیں رضائے خواجہ والوں سے. میں نے کہا یہ تھوڑی کہ مظہر اعلیٰ حضرت سیمینار ہو اور سلے کلی سیٹھیوں سے چندہ لیا جائے. ارے سر پہ ہوائے ظلم چلے سوجتن کے ساتھ، اپنی کلائے کج ہے اسی بات پن کے ساتھ. سبحان اللہ. اور خوف ایک غریب آدمی سے 2.5 روپے لے لو، ایک مزدورے سے 4 آنے لے لو، ایک ٹھیلا ڈھونے والے سے 5 روپے لے لو. انشاءاللہ اس میں سرکار شیخ سنت کی روح خوش ہوگی، اس میں اعلیٰ حضرت خوش ہوں گے. مگر ان سلے کلی سیٹوں سے نہ لینا جو وہابیوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، جو وہابیوں کے ساتھ پی رہے، جو وہابیوں سے مسافہ کر رہے. الحمدللہ خدا اپنے دین کا محافظ ہے، چاہے سیمینار ہو یا نہ ہو، سیمینار ہو یا نہ ہو. الحمدللہ علی ذالک. صفحہ اس کا 12 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ آج آپ اجمیر شریف جاتے ہو تو کیا کہتا ہے؟ خواجہ صاحب کی قبر میں کیا اسپتال ہے لڑکا مل جائے گا؟ خواجہ صاحب کی قبر میں اسپتال ہے کہ لڑکا مل جائے گا؟ خواجہ صاحب کی قبر میں اسٹیٹ بینک ہے کہ روپیہ مل جائے گا؟ اب ادھر دیکھو، انہوں نے سوچا تھا نہیں جائیں گے، اجمیر جانا شرک ہے، اجمیر جانا حرام ہے. دیکھ رہے ہو انہوں نے کہا تھا یہ داڑھی والے ملا، یہ چلی والوں نے کہا اجمیر نہ جاؤ، تو میرے خواجہ نے کہا یہ نہیں آئے گا تو یہ آئے گا اور دامن بھرتے جائے گا. اللہ اللہ. تم نے سوچا تھا داڑھی والا نہیں آئے گا تو بھیڑ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ تو درے خواجہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. صدر جمہوریہ چلا رہا، وزیر خوراک چلا رہا، وزیر دفاع چلا رہا، تو کیا بھارت کا وزیر دفاع بے وقوف ہے کہ بھارت کا وزیر خزانہ بے وقوف ہے؟ ارے جان رہا ہے اے خواجہ کل بھی تیری حکومت تھی اور آج بھی تیری حکومت. اللہ اللہ.
صفحہ اس کا 12 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ سن لو کان کھول کے, یہ دکانیں نہیں رہ جائیں گی, یہ کرسیاں نہیں رہ جائیں گی. ایک بمبئی کے سیٹھیوں سنو, حشمت علی کا پوت تم سے چندہ مانگنے نہیں آیا ہے, تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانے آیا ہے. بمبئی کے سیٹھ یہ ناراض ہو جائے پرواہ نہیں, بمبئی کے کروڑپتی ناراض ہو جائے پرواہ نہیں, مدینے والا آقا راضی. کل انشاءاللہ میدان محشر میں تم بھی ہوگے اور ہم بھی ہوں گے. اگر تم نے کہا کہ مولا ہمیں پتا نہ تھا, ہم نے تو داڑھی دیکھی, ہم دندا کر رہے تھے, لمبا کرتا دیکھا, اتنگا پاجامہ دیکھا, کہ انشاءاللہ رضائے خواجہ کمیٹی کہے گی مولا ہم نے 2 روپے کی بھیک مانگ کے پیلی بھیک سے ادریس رضا کو بلایا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ کتابیں کھول کے ان بمبئی کے سیٹھیوں کو دکھا دو کہ وہابی کون, دیوبندی کون. تو ادریس رضا آیا تھا, اس نے کتاب کھول کے دکھایا تھا. لہذا دکھانا ہمارا کام ہے, ماننا تمہارا کام. اللہ اللہ, بات آ گئی, سن لو. اللہ اللہ, کتاب کا نام ہے اشرف السوانے. کون سی کتاب ہے؟ اشرف السوانے. خواجہ عزیز الحسن. کون ہے خواجہ؟ بڑے چہیتے, کہوں کہ چہیتی, تھانوی کا خلیفہ ہے نا, اور ایسا چہیتی یا چہیتا کہہ لو, کہتا حضور بار بار دل میں خیال آتا ہے مگر کہہ نہیں پاتا. استغفر اللہ استغفر اللہ, بار بار دل میں خیال آتا مگر کہہ نہیں پاتا. تھانوی بولے کہو, انہی سے, ہاں انہی کا بات ہے, کہو کیا بات. بولے تمنا یہ کاش کے میں عورت ہوتی. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت, معاذ اللہ بولو زور سے, کاش کے میں عورت ہوتی اور حضوری کی نکاح میں ہوتی. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, بڑی تمنا ہے بیگم بننے کی. معاذ اللہ, بہت پیر دیکھے, بہت مرید دیکھے, ایسا ناپاک نہ پیر دیکھا, ایسا ناپاک نہ مرید دیکھا. معاذ اللہ. تو تھانوی نے کیا جواب دیا؟ ثواب ملے گا, ثواب. معاذ اللہ بولو زور, معاذ اللہ. اللہ اللہ, آج تک تو مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا. عورتیں ضرور کہ کاش کے ہم بھی آدمی ہوتے, یہ چولہا یہ روٹی اس سے فرصت ملتی, مگر آدمی مجھے زندگی میں ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا کہ ہم بجائے بھائی جان کے بھابھی جان ہوتے. مگر یہ ہے حضرات خواجہ عزیز الحسن تھانوی کے مرید و خلیفہ. اللہ اللہ, تمنا ہے بھابھی جان بننے کی, اور وہ بھی حضور کے ہی نکاح میں ہوتا. تھانوی نے کیا جواب دیا؟ وہ تو خیریت ہو گئی کہ آپ نے اس کے برعکس خیال نہ فرمایا. معاذ اللہ بولو زور سے, معاذ اللہ. اللہ اللہ, صفحہ اس کا 12 ہے. یہ ہے تھانوی کے پردادا فرید. کون ہے؟ پردادا فرید. لکھتے ہیں کہ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا. کون؟ بابا فرید, مولوی اشرف علی تھانوی کے پردادا. ان کی شہادت ہو گئی, کپڑا بیچا کرتے تھے رکشے پہ, ڈاکوؤں نے مار ڈالا تو ان کی شہادت ہو گئی. اللہ اللہ, رات کے وقت مصر زندہ کے اپنے گھر تشریف لائے. بیگم کھولو. رات کے ٹائم, کس ٹائم؟ رات کا ٹائم. اب تمہیں معلوم ہے رات میں کون آتا؟ اللہ اللہ, رات کے ٹائم تشریف لائے. بیگم کھولو. اپنے گھر والوں کو لا کر مٹھائی لا کر دی. اللہ اللہ, کیا ماجرا؟ کہا میں زندہ جاوید ہو گیا ہوں مگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی, اسی طرح سے روز آیا کریں گے, مٹھائی کھلایا کریں گے. یہ کون ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی کے پردادا فرید. بولو, پردادا فرید روز آیا کریں گے, مٹھائی کھلایا کریں گے. اللہ اللہ, اب وہ روز دنا دنا آتے گئے جاتے گئے, آتے گئے جاتے گئے. اب صبح کو بچوں نے کھائی قلاقند, بچوں نے کھایا رسگلہ, عورتوں نے دیکھا تو چیمی گوئیاں ہوئی کہ میاں مر گئے, بچے مٹھائی کھا رہے ہے نا بھائی. اللہ اللہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ اللہ, کہ ظاہر کر دیا کہ رات میں ان کے ابو آتے ہیں, مٹھائی لاتے ہیں. ان کے ابو آتے ہیں, مٹھائی لاتے ہیں. اسی روز سے آنا بند کر دیا.
یہ کون ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی کا پردادا فرید۔ او چلو چلی والو، جب نبی مر کر مٹی میں مل گیا تو پردادا کیسے آ گیا؟ تم نے اپنے پردادا فرید کو مانا ہے، ہم نے بابا فرید الدین گنجے شکل کو مانا۔ تمہارا ماننا تمہیں مبارک ہو، ہمارا ماننا ہمیں مبارک۔ اور یہ فرید کی دکان میں مٹھائی کی دکان تھی، فرید کی قبر میں مٹھائی کی دکان تھی، روزانہ آ رہا مٹھائی لا رہا، روزانہ آ رہا مٹھائی لا رہا۔ اللہ اللہ، مجھے کہہ لینے دو، اگر مرنے کے بعد ڈاکوؤں نے جسے مار ڈالا پردادا فرید مرنے کے بعد تمہارے گھر آ سکتا ہے تو انشاءاللہ کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول اسلام پر شہید ہونے والا بمبئی کے نوجوانوں کی آواز پر یہاں تشریف لا کر ہم گناہگاروں کی مدد کر سکتا ہے۔